السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چند سوالات تھے عید کے حوالے سے بھائیوں کی طرف سے۔ ایک بہن کا سوال تھا کہ کیا خواتین بھی نماز عید ادا کر سکتی ہیں؟ ایک اور سوال تھا کہ عیدین کے دنوں میں روزہ رکھنے کی کیا ممانعت بیان ہوئی ہے حدیث سے؟ ایک اور سوال تھا کہ عید کے دن خوشی مناتے ہوئے کیا بندہ جو ہے کوئی نغمہ وغیرہ سن سکتا ہے؟ پہلا سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، متفقہ علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1431 نمبر پر موجود ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ عیدین کے دن حیضہ اور پردہ نشین عورتوں کو بھی گھر سے نکالیں، یعنی کہ پردے میں، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعا میں شریک ہوں، لیکن حائضہ نماز کے وقت الگ رہے گی، یعنی کہ وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ کسی خاتون نے عرض کیا کہ اگر میں چادر نہ پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ساتھ والی کی چادر میں لپٹ کر جو ہے وہ عیدگاہ میں آ جاؤ۔ یعنی مقصد کیا تھا کہ شو آف اسٹرینگتھ دکھانی تھی مسلمانوں کی، یعنی جن عورتوں نے نماز بھی نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نا جی، وہ بھی عیدگاہ آئیں تاکہ مسلمانوں کی پاور شو ہو، اسٹرینگتھ شو ہو۔ اچھا، یہ حکم جو ہے وہ صرف اور صرف عیدگاہ کے لیے ہے، مساجد میں نہیں ہے۔ مساجد میں جو ہے وہ حائضہ عورت نہیں جائے گی۔ باقی آپ یہ کہیں نا کہ جمعے کی جو نماز ہے یہ مسلمانوں کی ویکلی گیدرنگ ہے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اس طرح سے عید کی جو نماز ہے وہ مسلمانوں کی اینول گیدرنگ ہے، اور حج جو ہے وہ مسلمانوں کی انٹرنیشنل گیدرنگ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ویسے یہ افضل بات ہے، بہتر یہی ہے کہ ہر شہر میں ایک ہی گیدرنگ ہونی چاہیے۔ اسلامی ممالک میں جو ہے وہ صرف دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ ایران ایسا واحد ملک ہے جہاں ایک شہر میں صرف ایک ہی عید اور جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ تہران کے اندر جو ہے 15 سے 20 لاکھ بندہ جو ہے وہ صرف ایک جگہ جمع ہوتا ہے اور جمعہ پڑھتا ہے، اور اس کا خطبہ بھی ایران کا صدر دیتا ہے۔ ویسے یہ جو خطبے ہیں نا، یہ مولویوں کا کام ہی نہیں ہے، ان کے بس کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ یہ تو مطلب حکومت وقت جو ہے، جو پریزیڈنٹ ہے یا وزیر اعظم ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس کا کام ہے خطبہ دینا۔ مولویوں کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ نمازیں ہی پڑھائیں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہیں، یہ خطبہ بھی خود دیتے تھے اور نمازیں بھی خود ہی پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے نا جی۔ دوسرا سوال کی طرف آتا ہوں کہ روزہ رکھنے کی ممانعت کے حوالے سے ہے، تو متفقہ علیہ حدیث ہے، مشکات میں نمبر 2049 ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 2 ایام میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، یعنی یکم شوال کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے اور 10 ذوالحجہ کو بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ یہ خوشی کے دن ہیں ہمارے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے نا، مشکات میں اس کا نمبر 2050 ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایام تشریق، جو کہ 11، 12، 13 ذوالحجہ کو، ٹھیک ہے نا جی، 10 ذوالحجہ کو تو عید ہوتی ہے نا، ساتھ آگے 3 دن 11، 12 اور 13 کو، یعنی یہ ٹوٹل 4 دن ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ذکر وہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ٹوٹل 5 دن ہیں پورے سال میں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی ایک یکم شوال کا دن اور پھر اگلے جو ہے 4 دن کٹے ہیں، یعنی 10، 11، 12، 13، ٹھیک ہے نا جی۔ 10 جو ہے وہ عید الاضحیٰ کا دن ہو گیا، آگے 11، 12، 13 جو ہے یہ ایام تشریق ہو گئے، یعنی یہ ٹوٹل 5 دن ہیں جہاں پورے سال میں جہاں روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ مگر قربانی کے جو ہیں وہ ان دنوں کو جو ہے یوم النحر بولا جاتا ہے، وہ صرف اور صرف 3 دن ہے، 10، 11 اور 12، ٹھیک ہے نا جی۔ کیونکہ موطا امام مالک میں جو ہے گولڈن چین کے ساتھ الحمدللہ حدیث موجود ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ میں نے امام نافع سے سنا، اور امام نافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ عید کے بعد قربانی 2 دن تک درست ہے، یعنی 10 ذوالحجہ، 11 اور 12 ذوالحجہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ دوسرا کویسچن بھی ہوا۔ تیسرا تھا سوال کہ کیا عید کے دن جو ہے خوشی مناتے ہوئے بندہ کوئی گیت وغیرہ سن سکتا ہے، نغمے سن سکتا ہے؟ دیکھیں، متفقہ علیہ حدیث ہے، مشکات میں 1432 ہے۔ حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جو ہیں عید کے دن میرے گھر تشریف لائے، میرے پاس جو ہے 2 بچیاں دف بجا رہی تھیں، اور وہ انصار کے جنگی کارناموں کے متعلق گیت بھی گا رہی تھیں، مطلب جیسے آج کے ملی نغمے ہو گئے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان بچیوں کو ڈانٹا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں چادر لے کر لیٹے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر جو ہے اپنے چہرے مبارک سے ہٹائی اور فرمایا کہ اے ابو بکر ان بچیوں کو چھوڑ دو. ہر قوم کی جو ہے کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے اور یہ ہماری آج جو ہے عید کا دن ہے. تو عید کے دن جو ہے دف مطلب جائز میوزک جو ہے ملی نغمے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں یعنی جائز الفاظ کے ساتھ اگر کہے گئے ہوں یا سن لینا جو ہے یہ بھی سنت ہے, درست ہے. کیونکہ بخاری 952 حدیث کے شرح میں جو ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دف بجانا, خوشی کے نغمے پڑھنا اور ساتھ یہ کہنا تقبل اللہ منا و من کا بولنا, ٹھیک ہے نا جی, تو یہ الحمدللہ سنت ہے, ٹھیک ہے نا جی. اچھا اس میں یہ ہے نا کہ مرد مردوں میں خوشیاں منائیں اور خواتین جو ہے خواتین میں خوشیاں منائیں. یہ مکس گیدرنگ یعنی عورتوں اور مردوں کا جو اختلاط ہے یہ بچا جائے, ٹھیک ہے نا جی, یہ حرام ہو جائے گا ورنہ. اچھا پھر اس کے علاوہ جو ہے نئے کپڑے پہننا جو ہے, عید دینا, گلے ملیں, ٹھیک ہے نا جی, عید مبارک بولیں ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے نا جی, کھائیں پئیں, ٹھیک ہے نا جی, جو سب جو ہے ٹریڈیشنل چیزیں ہیں جن میں کوئی خلاف شرع کام نہ ہو تو یہ میرے بھائی سب جائز ہے, ٹھیک ہے نا جی. الحمدللہ یہ سب چیزیں کلیئر ہوئیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت کے مطابق چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کسی بھی بھائی کا کوئی کویسچن ہو, کیوری ہو تو مجھ سے میرے واٹس ایپ کے نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.